مسلمانان عالم اسلام جرت، شجاعت اور دلیری کے جذبات سے سرشار تھے، اپنی بہنوں کی ناموس پر مر مٹنے والے تھے۔ غیرت اور حمیت کا عالم یہ تھا، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ میری مسلمان بہن کسی کافر کے شکنجے میں ہے تو انہیں راتوں کی نیند مزہ نہیں دیا کرتی تھی، انہیں بستر پر سونا مزہ نہیں دیتا تھا، انہیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا مزہ نہیں دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا حجاج بن یوسف کے دور میں، جس وقت راجاؤں نے ایک قافلے پر حملہ کیا اور ایک مسلمان عورت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جس وقت مسلمان عورت گرفتار ہو رہی تھی، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ ہے کوئی میری عزت بچانے والا۔ یہ جملہ ایسا درد رکھنے والا تھا کہ یہ جملہ پہنچتے پہنچتے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، محمد بن قاسم کے پاس پہنچا۔ محمد بن قاسم اس وقت جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، اس کے پاس تربیت یافتہ فوج نہیں تھی، اس وقت کی افواج محاذوں پر مصروف تھی۔ اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، وہ نوجوان جو غیر تربیت یافتہ تھے، وہ نوجوان جو فوجی نہیں تھے، وہ نوجوان جن کی ٹریننگ نہیں تھی، لیکن ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر حمیت تھی، ان کے اندر شجاعت تھی، ان کے اندر دلیری تھی، ان کے اندر بہادری تھی، ان کے اندر بہنوں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، ان کے اندر عزم و استقامت تھی، ان کے اندر ایمان تھا۔ چنانچہ وہ چل نکلے۔ محمد بن قاسم راجہ داہر سے مقابلے کرنے کے لیے آ رہا ہے، غیر تربیت یافتہ افواج اس کے ساتھ ہے، نوجوانوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ راستے میں جس وقت پڑاؤ کرتا، بیٹھے بیٹھے چونک اٹھتا اور کہتا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ چونکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی میں بیٹھتا ہوں میرے دل و دماغ میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ میری بہن فریاد کر رہی ہے، محمد بن قاسم تو کہاں ہے؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں، میں تیری ناموس کے لیے نکل آیا ہوں، میں تجھے آزاد کرانے کے لیے نکل آیا ہوں۔ لیکن آج مجھے محمد بن قاسم کہیں نظر نہیں آتا، آج مجھے صلاح الدین ایوبی کہیں نظر نہیں آتا، آج میری ماں بہن بیٹی کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ آج عافیہ صدیقی کو 20 سال مکمل ہو چکے ہیں، وہ امریکہ کی جیل کے اندر ہے، وہ کال کوٹری کے اندر ہے، وہ ظلم و جبر برداشت کر رہی ہے۔ ہاں آج اس کے دانت جھڑ چکے ہیں، آج اس کا جسم لاغر ہو چکا ہے، آج وہ زخمی ہے، آج انگ انگ سے خون بہ رہا ہے، آج اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن محمد بن قاسم مجھے کہیں نہیں دکھلائی دے رہے، صلاح الدین ایوبی کی وارث مجھے کہیں نہیں دکھلائی دے رہے۔ آج مجھے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے والا کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا، آج عافیہ صدیقی کا مقدمہ لڑنے والا مجھے کوئی غیرت مند دکھائی نہیں دے رہا۔ 20 سال کے بعد اس کی بہن سے ملاقات ہوئی ہے اسی ہفتے میں۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کا بھیانک چہرہ دیکھیے کہ بہن کو بہن سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں، سینے کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں، ملنے کی اجازت نہیں۔ لعنت ہے ایسے انسانی حقوق پر۔ یہ دنیا کے کون سے انسانی حقوق ہے؟ 20 سال کے بعد وہ اپنی بہن کو سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتی، اس کا غم نہیں بانٹ سکتی، اس کا دکھ نہیں محسوس کر سکتی۔ شیشے کے کمرے میں بٹھا کر ملاقات کرائی گئی اور بہن کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، قربان جاؤں اس کی ناموس پر 20 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اس کے سر سے سقاف نہیں اترا، آج بھی اس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے، اپنے سر سے اس نے سقاف نہیں اتارا۔ امریکہ کی قید میں رہ کر اس نے پیغام دیا ہے، امت مسلمہ کی بیٹیوں، تم نے اپنی عزت ناموس کو ملیا میٹ کر دیا ہے، تم نے دولت کے سامنے، مغربی ایجنڈے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ ذرا مجھے دیکھو کہ میں اغیار کی جیل میں بیٹھ کر بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہوں، آج میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنا رہی ہوں۔
آج بھی میرے سر پر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ہے، آج بھی میرے سر پر سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے، اس نے سقاف نہیں اترنے دیا، وہ سفید سقاف پہ تھی اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے کے دانت جھڑ چکے تھے، لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہے، آج ہمیں اپنی بیٹیوں کا غم ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا غم نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی بہنوں کا احساس ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا احساس نہیں ہے۔ اور عافیہ صدیقی تو جناب صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے، کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں۔ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ ہم صدیق اکبر کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر صدیق اکبر نے ہم سے پوچھ لیا کہ میری بیٹی اغیار کے شکنجے میں 20 سال قید رہی، تو ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم صدیق اکبر کا سامنا کیسے کریں گے؟ آج میرے حکمران اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں۔ خدارا غیرت کھائیے، عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ کے قدموں میں گر جائیے، یہ گرنا تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، تمہیں اور عزت والا بنا دے گا، تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاتھ باندھ لیجئے، اسے چھڑا لیجئے، اسے آزاد کرا لیجئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر سطح پر آواز بلند کریں، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اپنی بہن کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ میرا آپ کا